جناب زہرا
جواب زہرا جناب زینب، اور جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب، جواب زینب۔ میرے مفادین علماء کرام، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، میں اپنے برادر محترم، برادر محترم، عزت مآب میری طریقت حضرت اللہ علامہ پیر محمد قریشی صاحب کے حکم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہاں اس سٹیج پر اس مسجد میں میرا یا کسی بھی خطیب کا بولنا وہ ایسا ہی ہے جہاں شہباز پر کشا ہو، وہاں چڑیاں آ کے کھڑکھڑائیں تو چڑیوں کو کچھ سمجھائیں۔ سرکی آپ کے پلے نہیں پڑے گی، وہ کہتے چتھاں ہوئے بند دریاواں دے، کیا کرے سے مینر دی بول۔ قریشی صاحب ہمارا دریا ہے اور ہم ہیں چھوٹے چھوٹے ندی نالے، اسی لیے متاع جان و دل ہے قریشی صاحب کے حوالے۔ تو اب بندے کو بیٹھنے سے پہلے پسینہ آ جاتا ہے کہ دائیں بائیں تو آپ دائیں بائیں لگا لیتے ہیں، لیکن یہاں اس مقام اتنا بلند مقام عالم اور جہاں خطیب بولتا ہے، ہر جمعے موتی بولتا ہے، کیا کیا راز کھولتا ہے، اور یہاں قریشی صاحب ایمانداری سے بولتا ہے، آگے پیچھے بھی بولتے ہیں لیکن وہاں جان چھڑاتے ہیں، خطبے تو پنڈ والوں کو وہ سناتے ہیں، یہاں وہ پورے نکھر کے سامنے آتے ہیں، آگے پیچھے لوگ چھپ کے تقریریں سناتے ہیں۔ اس لیے ان کا حکم تھا، لہذا میں حاضر ہو گیا، ورنہ معاملہ وہی ہے جو آپ سمجھ گئے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں، بس تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں سوچتے سوچتے مجھے یہ لگا کہ میں قریشی صاحب کی اس مسجد میں اس سٹیج پر آپ کی خدمت میں صرف خواتین اہل بیت کی بات کروں تاکہ کچھ نہ کچھ پلے پڑ جائے، ادھر ادھر کی نہیں، ان کے گھر کی بات، اور پھر اندازہ ہوگا جس گھرانے کی خاتون کا یہ عالم ہے مرد کا عالم کیا ہوگا۔ بات پوری کھلے گی اور بہت کچھ کھلے گا، اس لیے کہ جب نبی کے گھر کی بیویاں بولتی ہیں تو پھر وہ صحیح بول کے بولتی ہیں۔ اس لیے میں نے جو فارسی کے دو چار فقرے پڑھے ہیں ان کا مفاد بھی یہی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ کتاب عشق دو وابستہ، اللہ کے عشق کی جو کتاب، اس عشق الہی کی کتاب کے دو باب ہیں، دو حصے ہیں۔ ایک باب تو میرے باپ امام حسین نے اپنے خون ناب سے لکھا، اپنے بچوں کے خون سے لکھا، اپنے سفر کی صعوبتوں سے لکھا، اور اس کتاب کو 28 رجب سے شروع فرمایا۔ ویسے تو یہ کتاب شروع اسی وقت ہو گئی تھی جب پاک حسین اماں کی گود میں آیا تھا،
لیکن میں تھوڑا سمیٹ کے کہہ رہا ہوں 28 رجب کو میرے امام کا سفر شروع ہوا. ہم کیونکہ موسمی ہیں، سیزنل ہیں، یکم محرم ہوئی ہم نے کپڑے بدل لیے. یہ موسمی لوگوں کا کام ہے. جیسے موسمی کسائی آتے ہیں، موسمی کسائی بھی جو ہوتا ہے نا اسپیشلسٹ کسائی، وہ سارا سال رہتا ہے. لیکن موسمی کچے جو ہوتے ہیں یہ صرف کچے پھٹے اٹھاتے ہیں، چھری کاٹاتے ہیں، فرماتے ہیں، کانٹے پہ ٹکاتے ہیں، دردر پہ آواز لگاتے ہیں. ہم بھی کسائی کہلاتے ہیں، حالانکہ جھوٹے ان کے کھاتے ہیں. پتہ اس وقت چلتا ہے جب جانور کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. یہ ہے سیزنل کسائی. انہی کی وجہ سے ہوتی ہے لڑائی. ہم پھر سمجھ نہیں آتی. یہ جو سیزنل کسائی ہے 15 لاکھ والے 35 لاکھ والے، یہ سیزنل کسائی کراتے ہیں مذہبوں کی لڑائی. یہ ہے وہ، ورنہ ہو علم والا جتنا بھی غلط جائے گا کہیں نہ کہیں تو سیدھا بھی آئے گا. اس لیے موسمی لوگ ہیں ہم. یکم محرم ہوئی، چاند نکلا، ہم نے سوٹ بدلا، چارپائی الٹی کر لی، ہم محب کہلائے. ادھر 10 ادھر پھر بس. اتنی سی کہانی تھی. حالانکہ میرے اگر دکھ کی وجہ سے میں نے کپڑے بدلے ہیں، دکھ 28 رجب کو میرا امام بے گھر ہوا، مدینہ چھوڑا، رسول نگر چھوڑا، محمد نگر چھوڑا، زہرا نگر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، دھن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا. اب اس میں رجب بھی گزرا، شعبان بھی گزرا، رمضان بھی گزرا، شوال بھی گزرا، ذیقعد بھی گزرا، ذی الحج کی 8 کو پھر مکہ بھی چھوٹ گئی، پھر محرم آیا، پھر 10 آئی، پھر 10 کی شام ہوئی. 10 کی شام تک امام حسین کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، آگے بی بی زینب کی ڈیوٹی شروع ہو گئی. تصور کریں اگر میں اور آپ سوچیں تھوڑی دیر، کیا دکھڑے 10 کی شام کو ختم ہوئے یا شروع ہوئے؟ جس بیٹی کے سر پر باپ کھڑا ہو، جس بہن کے ساتھ پیر، اور وہ بھی کائنات کے پیر کھڑے ہوئے، کیونکہ جس بیوی کے سر پہ حسین جیسا سرتاج کھڑا ہو، جن بیویوں کے ساتھ حضرت عباس علمدار، حضرت عثمان، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، پورا محمد نگر، جن کے ساتھ کھڑا ہے، قیامت آ کے بھی پرواہ نہیں. ایسے جو ساتھ کھڑے ہیں، لیکن 10 کی شام کو تو نہ ویر تھے، نہ بھائی تھے، نہ بھتیجے تھے، نہ بچے تھے. وہاں تو سب کچھ لٹ چکا، سب کچھ کٹ چکا، لاشیں بکھرے پڑے ہیں. اور یہاں تک کہ لاشوں کا عالم یہ ہے کہ تن پہ کپڑا نہیں ہے، اور لاشوں کے اوپر بادِ صبا ہوا اڑ اڑ کے مٹی اڑا کے کفن ڈال رہی ہے تاکہ پردے والے پردے میں رہے. لیکن جب شام ہوئی، اصل تو کپڑے اس دن بدلنے تھے اگر دکھ سے بدلنے تھے. 4 پائیاں تو 11ویں کی رات کو الٹی کرنی تھی اگر دکھ کی وجہ سے کرنی تھی. لیکن ہم کیونکہ موسمی تھے، ہم تاجر تھے، ہم بیوپاری تھے، ہم تو کمائی کے لیے نکلے تھے. ہمیں ان سے پیار کہاں تھا؟ ہم اس لیے آئے تھے. اس لیے اللہ اکبر. حضرت شاہ منصور کا میں نے حوالہ دیا تھا. جب سولی پہ چڑھانے لگے، اب سولی پہ جب چڑھانے لگے منصور کو، اور منصور امام مناوی کہتے ہیں وَهُوَ يَتَبَخْتَرُ فِي قید، قید کے اندر تھا. 13 بیڑیاں تھی،
پاؤں کے اندر گلے میں زنجیر اور توب، اور مسکرا کے آ رہا تھا سولی کو چومنے۔ کسی نے کہا کہ تو موت سے گھبرایا نہیں، تو گھبراتا نہیں؟ اس نے کہا من حسین وقت۔ علامہ اقبال سے پوچھو، اس نے کہا کہ موت کو تک کے گھبراؤں، پھر حسین کیوں کہلاؤں؟ میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا، نام کی لاج نبھا رہا ہوں، موت کو تک کے مسکرا رہا ہوں، اور موت کے سامنے میں رقص کرتا ہوا آ رہا ہوں، اور دنیا کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ غلام حسین ہے۔ سوچو امام حسین کیسا من حسین وقت نا اہلا شمرو یزید من۔ منصور تصور کیا 13 بیڑیاں پاؤں میں، 1,00,000 آدمی کا مجمع، اور امام عبدالرؤف فرماتے ہیں کہ منصور آیا بیڑیاں پاؤں میں اور آڈر دیا قاضی نے، چون ہی یہ سولی کے قریب آئے، اس کے دونوں ہاتھ کاٹو، پھر دونوں پاؤں کاٹو، پھر اس کی دونوں آنکھیں نکال دو، پھر اس کی زبان کاٹ ڈالو، پھر چڑھاؤ اسے سولی کے اوپر، پھر جب نیچے گرے اس کے سر کو نوک پہ چڑھا دو، اس کے بدن کو آگ میں جلا دو، نشان مٹا دو۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کہتا ہے کہ اعلان کے بعد اور پیچھے کوڑے مارنے والا 1,000 کوڑا مارنے کے لیے تڑا کوڑوں کی بارش ہے، ہر 5 کوڑوں پہ جلاد بدل جاتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، اعلان ہو چکا، ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، آنکھیں نکالو، لیکن وہوا یا تبخترو، تبختر کا معنی ہے جیسے حاجی پہلے 3 چکر کعبے کے لگاتا ہے، اکڑ کے جا رہا ہے کوئے جانا کی طرف، باہر شوق شہادت کوئے جانا کی طرف، رقص کرتا مسکراتا جھومتا جاتا ہوں میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں پوچھا جلاد نے، پوچھا طبیب نے، اوے حسین، منصور کا نام حسین تھا، اوے حسین تو گھبرایا نہیں، تو ڈرتا نہیں؟ سامنے سولی، ادھر برچے، ادھر یہ چھریاں اور تلواریں، تیرا ہاتھ کٹے گا، تیرا بدن ابھی جلا دیا جائے گا، آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں ڈر تو ڈر، خوف تو خوف، چہرے کا رنگ کبھی نہیں بدلا بس منصور، چہرے کا رنگ کبھی نہیں بدلا، وہ یہ بندہ ہے یا فولاد ہے، یہ کس فولاد کی اولاد ہے؟ اس نے کہا نہ پتھر ہوں نہ لوہا ہوں، بس ایک وجہ ہے کہ مطمئن ہوں، چین ہے، کیونکہ میرا نام حسین ہے۔ اس نے کہا کیا لفظ تول کے بولے؟ کہا میں اپنے وقت کا حسین ہوں، میں اپنے وقت کا حسین ہوں۔ میں تھوڑا کھول دوں، کیا مطلب؟ میں جو وقت حسین ہوں، اور کربلا والا کل وقت حسین ہے، میں غلام حسین ہوں، وہ امام حسین ہے، میں چھوٹا سا حسین ہوں، اور وہ کربلا کا شاہ سوار حسین ہے۔ من حسین وقت نا اہلا شمرو یزید من، روزگار جملہ عاشورہ،
جملہ عاشورہ منزل کربلا. اس نے کہا تمہارا عاشورہ 10 پہ بس، تمہارا محرم یکم سے شروع 10 پہ بس، لیکن ہم جو حسین ہیں، ہم جو حسینی ہیں، روزگارم جملہ عاشورہ، ہمارے لیے محرم بھی عاشور ہے، سفر بھی عاشور ہے، بلکہ ساری زندگی عاشور ہے، کیونکہ رگ میں حسین کا نور ہے. پل پل دنیا یاد کرے کربلا والوں کو مجبور ہے. یہ موسمی لوگ ہیں جو 10 اور بس، جو حقیقت والے ہیں وہ کہتے یہ نغمہ نہیں، موسم گل و لالہ کا پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. 10 کی شام ہوئی، کٹ گیا باغ سارا، ختم ہوا وہ نظارہ. اب میرا سوال وہی تھا کہ 10 تک تو بھائی بھی کھڑے تھے، بیٹے بھی کھڑے تھے، دیوار سلامت تھی، چھت موجود تھی، سب کچھ تھا، لیکن شام تک نہ چھت تھی نہ دیوار. پورا شہر ویران تھا، رات ہو گئی. ادھر شرابی بے حیا، بے درم، بے شرم، شراب کے نشے میں دھوپ. اور جب بندہ شراب پی لیتا ہے بے حیائی رقص کرتے ہوئے آتی ہے. ادھر یزیدی پلید، نہ حیا نہ دین نہ دھرم، ادھر رات کا اندھیرا، اور ادھر اہل بیت میں گل رنگ سبز. ادھر حضرت فاطمہ بنت حسین بھی آئی، ادھر حضرت سکینہ بنت حسین بھی آئی، ادھر حضرت سیدہ رباب بھی آئی، ادھر خواتین اسلام جن کو تک کے سورج کو چھپاتا. شام قدسی کو آئے وہ خواتین ہیں. اب دوہری ڈیوٹی تھی. امام حسین کھڑے تھے جو اندھیری رات سے اپنی بچیوں کو، بیویوں کو بچاتے اور ان کی عزت ناموس کو بچاتے، ان کی جان کے پہرے لگاتے. اب ضرورت تھی کہ اس 11ویں محرم کی رات کوئی ایسا مرد آئے، جرار آئے، ایسا بن کے چوکیدار آئے جسے اہل بیت کے ذرے ذرے سے پیار آئے. ایسے بندے کی ضرورت تھی. اب کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا. ایک بزرگ عالم بیان فرماتے تھے، کہتے تھے پھر یہ ڈیوٹی کس نے دی؟ جواب آیا کتاب عشق دو وابست کربلا و دمشق، یکیرا حسین رقم کرد دیگر را زینب. 10ویں کی شام تک پاک حسین اپنا کام کر کے راہی ملک بقا ہوئے. یہ نہ پوچھ وہ کیا ہوئے. اب رات آئی تو پاک بی بی زینب نے گویا لاشوں سے خطاب کر کے کہا، میرے پیر یہ نہ سمجھنا تیری بچیوں کا کوئی نہیں رکھوالا، موجود ہے زینب کا دشالہ. میں نے اسی لیے کہا، میں ذکر کر رہا ہوں خواتین کربلا کا، انہوں نے نبھایا کہ نہیں نبھایا. اب یہ تو سب کو پتا ہے. تاریخ طبری پڑھو، ابن اسیر پڑھو، ابن کثیر پڑھو، ساری کتابیں پڑھو. جو جور جفا ہوا وہ سنتے رہتے ہو. بی بی پاک اسی عالم میں آپ نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ اپنے آپ کو سمیٹ، اپنے آپ کو لپیٹا، لپیٹ کے ایک ایک بچی کو تسلی دی.
تمہاری عزت کی محافظ موجود، ان لاشوں کی بھی محافظ موجود۔ اور وہ بزرگ بیان فرمایا کرتے تھے کہ بی بی پہرے دار بن کے، بلکہ سیدھا تم حیدر کرار بن کے اس کالی سیاہ رات میں پہرا دے رہی تھی۔ اچانک پہرا دیتے دیتے جب رات ڈھلی، ہوا چلی، موسم بھلو بھلی، سر اٹھایا، سامنے سے ایک شاہ سوار نظر آیا۔ بی بی نے ایسے سر کو اٹھایا، بی بی نے تلوار کو سونت کے فرمایا، آنے والے ادھر مت آنا، ادھر علی کی بیٹیاں ہیں، حسین کی بچیاں ہیں، نبی کی اولاد ہے، رستہ بدل جا، راہ بدل جا، راستے سے ہٹ جا۔ لیکن آنے والا وہ بھی چادر میں سر چھکائے ہوئے تھا، پتہ نہیں اسے کیا تھا، اس نے رستہ بدلنے کی بجائے اب گھوڑے کو اور آگے بڑھایا۔ بی بی نے ایک ہاتھ کی بجائے دونوں ہاتھوں سے تلوار کو اٹھایا، کہہ جو رہی ہوں کہ انہیں تنہا نہ سمجھ، ابھی زینب زندہ ہے، لیکن رکا نہیں۔ پھر آنے والا آگے آیا، جب قریب آیا بی بی نے آخری صدا دی، اب راہ نہیں بدلے گا تو یہ بڑھ کے خاطر بن کے کڑکتی بجلی بن کے تلوار گرے گی، کیونکہ وعدہ ہے حسین سے کہ بے فکر ہو جا میرے شہید، تیری بہن زندہ ہے۔ لیکن جو ہی تلوار کو ایسے اٹھایا، آنے والے نے ایسے سر اٹھایا، چہرے کا جلوہ دکھایا، آنکھوں سے لڑی تھی آنسوں کی، ہاتھ ایسے کر کے فرمایا، پہچان مجھے، میں غیر نہیں، میں غیر نہیں۔ بیٹی نے ایسے دیکھا، یہ غیر نہ تھا، یہ تو گلشن محمد کی کلی ہے، دیکھا تو سامنے بابا علی ہے۔ آنکھیں جان ہوئی، کلیجہ پھٹنے لگا، زبان ہلنے لگی، بے بسی کی تصویر بنی ہوئی، سب کچھ ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ ایسے حیرت نے ڈوب کے کہا، بابا کل کا، بابا کل کا۔ اگر کل والی بات مشکات شریف اٹھائے، مشکات شریف اٹھائے، باقی حدیث کی کتابیں اٹھائے، تو کل کوئی غیر حاضر نہ تھا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ، یہ ماں ہے، ماں ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میری آنکھ لگی، میرا کریم نبی میرے خواب میں آیا، پر حالت عجیب تھی کہ زلفیں بھی مٹی مٹی، داڑھی بال بھی غبار غبار۔ میں نے کہا کیا ہوا مدنی سرکار، یہ کیا بنا رکھا ہے آپ نے مکڑا بنا؟ لجپال کریم نے فرمایا، ام سلمہ میرے بچے میری امت نے شہید کر دیے، اور میں کہیں اور نہ تھا، شہد تو قتل الحسین آنفا، میرا حسین میرے بچے ذبح ہوتے رہے، میں محمد تکتا رہا، دعا دیتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اسی وقت میں نے بھی دیکھا کہ سرکار کا چہرہ غبار آلود، زلفیں غبار آلود، اشعث و اغبارا، حضور کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، شیشی ہے، اس کے اندر خون ہے۔ میں نے کہا میرے آقا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ فرمایا عبداللہ صبح سے میں اپنے بچوں کا خون اکٹھا کرتا تھا، امت بہاتی رہی،
بدلا دے مجھے، لے کے دے مجھے، اس لیے صدقے جائیے غیر حاضر نہ تھے، اور آپ کہیں گے جب حاضر تھے پھر بچایا کیوں نہیں؟ اس کا جواب بالکل سیدھا ہے، تھوڑا پیچھے جانا پڑا۔ ایک دن حضور اپنے گھر میں جلوہ گر تھے، اللہ آسمان کے فرشتے مہمان بنے، سرکار نے حضرت ام سلمہ کو حکم کیا تو دروازے پہ بیٹھ جا، میرے عرشی مہمان آئے ہیں، کوئی اندر نہ آنے والے۔ بی بی کہتی میں بیٹھ گئی دروازے پہ تاکہ کوئی اندر نہ آئے، لیکن اچانک تھوڑی دیر گزری تو سونا حسین آیا، سونا حسین آیا۔ اب میں نے ہاتھ کو پھیلایا، پکڑ کے سینے سے لگایا کہ تیرے نانے نے منع فرمایا، پر حسین نے کہا اندر میرا نانا ہے، میں نے ضرور ظاہر ہے جب نانا ہو تو پھر نواسے کو کون روک سکتا ہے، اور نواسا بھی وہ ذرا سا رو دے سارے لاڈ ہی مانے جائیں۔ یہ بھی کہتی ہے میں نے ٹوکا، پاک حسین رو پڑے اور مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے بازو کھینچ لیا، میں نے کہا تو جا میں جانوں اور مدنی جا۔ اندر جو گئے، اندر جو مقام بھی دیکھے، اندر جو گئے حضور دو بدو تھے، روبرو تھے، نوریوں کے جو پہلی بار آئے ہیں، پتہ نہیں پھر بھی نہیں آئیں گے، ان سے پہلے ملاقات، لیکن ایک بچہ آیا، اس نے بس ہاتھ کاندھے نبوت پہ لگایا، نبی نے ملاقات کو وہیں پہ کٹ فرمایا، پورا چہرہ پھیر کے حسین کو اٹھایا، پھر چوما، پھر گود میں بٹھایا، فرشتے کو حسین پہ رشک آیا۔ اللہ نے ایسا بھی بندہ بنا، کیوں جی؟ کہتے ہیں یہ نا کہ لاہور تو میں آمد تھی تو اللہ میں مجید صاحب آمد تو تجھے سارے انہوں تکنا شروع کر دے، میں کہا خرچہ میرا ہو رہا ہے کیوں نہ جا رہا ہے؟ کیوں جی؟ فرشتے رشک کرنے لگے، کس پر میرے درمیان امتاں کہواں جلا، انتو حرف قل ہو اللہ در کتاب، دنیا سمجھ نہیں سکی حسین ہے بے خبری دنیا، انتی دنیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے درمیان امتاں کہواں جلا، انتو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ اقبال کہتا ہے امت میں، پوری امت میں حسین کا مقام ایسے ہے، قرآن میں قل ہو اللہ احد جیسے، یہ مقام ہے میرے حسین۔ حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین شمس الحسن، فرمایا حسن و حسین عرش کے مینارے ہیں۔ ویسے تو اس لفظ کا معنی ہے زیور، اور زیور کیوں پہنا جاتا ہے؟ تاکہ بندہ سونا لگے۔ زیور اس لیے پہنا جاتا ہے تاکہ بندہ سونا لگے۔ فرمایا حسن و حسین یہ عرش کے ماتھے کا زیور ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یزید گٹر کا خلیج کیڑا ہے اور سراپا اندھیرا ہے، حسین گل رنگ سویرا ہے جہاں ہر وقت رحمتوں کا پھیرا ہے، اور حسین کا محمد عربی کے سینے پہ ڈیرا ہے، حسین کا مقابلہ کھڑے ہو کیرا ہے۔ میرا چشتی لاہوری حضرت اعظم کہتا تھا جس دی مثل مثال نہ کوئی، جس دی مثل مثال نہ کوئی، اتے ایک کوئی ذات شبیر حسب و نسب و عرفان تے اسمنیا جگدہ پیرے۔
مرتبہ گم ہو گئے شہزادے، گم ہو گئے، دونوں گم ہو گئے۔ بی بی ام ایمن پہ قیامت ٹوٹی، دوڑی حضور کی خدمت میں، حسنین گم ہو گئے میرا نبی، اور میرے نبی بے چینی کی انتہا، اٹھے صحابہ کی پوری جماعت کو کہا قوموا قوموا فاطلبوا ابنیہ، اٹھو میرے بچے ڈھونڈو۔ بے چینی بتا رہی ہے ورنہ خوشبو تو آ رہی ہے، اشارہ نہیں سمجھا۔ میرے نبی کو پتہ نہیں سی کیڑے پاس ہے، لیکن فرمایا سارے اٹھو، سارے ہی اٹھو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، پر جدھر حضور گئے میں ادھر گیا۔ پتہ میں بھی سارا سی اسے پاسے ہی نظارہ سی، ظاہر ہے جیڑے پاسے نبی سائی نے جانا سی حسن حسین نے اتنے ہی آنا سی، تیری میں پنڈا لینا سمجھانا سی۔ اچھا جیڑے ستی وقت کیا کرا میں کئی دنوں تھی چیک کرتا بتا جیڑے شہر جانا، میں پشاور گیا اتھے بھی چیک کیتا کہ میں کھائی کتنے آتے ہیں، اجے دیگر 100/100 ایک جگہ دے پاتے پاس تھوڑے میں چلی کوئی نمبر ایک ادھر رہ گیا، کسی ویسے پاس نہیں کسی فرنٹ کلاس جاگ کے پہلے بھی کالے راستے بڑے ملنے سلمان کہتے ہیں مجھے پتا جدھر سرکار جائیں گے سونے ادھر ہی پائے جائیں، وہی ہوا حضور سلمان باقی مہمان پہنچ گئے جہاں تھے جانے جانا، دونوں شہزادے ایک پہاڑ کے سائے میں ایک دوسرے سے لپٹ کے سہم کے کھڑے ہیں، کیوں سامنے ایک آیتہا ہے، سانپ ہے بڑا جو ایسے کھڑا ہے، منہ سے چنگاریاں نکال رہا ہے۔ میرے کریم نے تکا پہلے سرکوں کا بادشاہ آیتہا اور پھر دوڑے بچوں کی طرف، دونوں کو الگ فرمایا، پسینہ صاف فرمایا، پھر ماتھے پہ ٹکایا، پھر خوف سارا اڑایا، پھر پکڑ کے سینے سے لگایا، پھر بوسوں کا میم برسایا، جب خوف مکایا پھر باہی سانپ والے پاسے سانپ حدیث پاک ہے، سانپ ادھر کھڑا تھا پتہ نہیں ڈیوٹی پہ تھا، سمجھے ڈیوٹی پہ تھا پر ڈر لگا تھا پیاروں کو، حضور نے ایسے دیکھا اور دونوں شہزادوں کو بیٹھ کے کاندھے پہ بٹھانا چاہا، سانپ ایسے لڑ کھڑا آکے حضور کے پاس آیا، منہ کانے لالے کرامت پہ ٹکایا، قصہ سارا سنایا۔ آجے بھی دونوں سمجھ رہے یہ سارے کالے ڈنگڑے نہیں ہوں گے، کچھ شوقیہ بھی پا لیتے ہیں، کان پہ منہ سب نے ٹکایا، سارا قصہ سنایا کہ میں آپ پہ نہیں آیا، میں چوکیدار بنا کے
سنایا پھر جو ماری چھلانگ نظر نہیں آیا ہن مدنی دوواں سونیاں نوں کٹھا کر کے لپیٹ کے جو فرمایا او سنو موتی جے چڑو حضور نے فرمایا دونوں کو تھک کے ایسے ایسے کہا بے ابی و امی انتما وہ سنیو تساں دوواں دے اُتے کدے نانے دی اماں بھی قربان تساں دوواں دے اُتے میرا بابا بھی قربان میری اماں بھی قربان اگلا جملہ اللہ صاحب حضور نے فرمایا ما اکرمکم اللہ دنیا کی پتہ تسی کون تہاڈی شان کی ہے تہاڈی شان کوئی پوچھے تا محمد دے سینے تو پوچھے تہاڈا میدان پوچھے کوئی مدینے تو پوچھے دونوں جملوں پہ غور کریں پہلا جملہ بے ابی و امی انتما میری ماں بھی تم پہ قربان میرا بابا تم پہ قربان اگلا جملہ ما اکرمکم علی اللہ تم اللہ کے ہاں کتنی شان والے تم اللہ کے ہاں کتنی کریم ہو کتنی کرامت والے ہو کتنی شان والے ہو اور پھر حضور نے پاک حسن کو اٹھایا دائیں کاندھے پہ بٹھایا حضرت سلمان کہتے ہیں دل وچ لالچ بڑی سی کہ ساڈا وارا بھی آن دے ہو نہیں سمجھا سرکار جان دے ہو ساڑی واری بھی آن دے ہو مدینے آلے آکھیا سلمان بابا انہوں میں اپے ہی چکنا ایک ایک بات میں بات میں حالانکہ سلمان اٹھا لیتے حضور اٹھاتے تھے صحابہ صاحب کے پیاروں کو لیکن آج پیار بڑا آیا تھا میرے نبی کہا میں خود اٹھاؤں گا جس کے اتنے نوکر ہوں اتنے جس کے نوکر کو بھی جان نثار ان کو حضور کہ کوئی نہ اٹھائے میں کلا ادھر ایک کو بٹھایا دوسرے کو ادھر بٹھایا اور بٹھا کے جب حضور ایسے کھڑے ہوئے بابا سلمان تے میں بولے ہی بولے بابا تک کے ادھے حضور نو تک کے ادھر دو نو تک کے مزے حسن عشق دے چکھے تے پھر نارے مارے تو اللہ رکھے شاہ جو پڑھاؤ تو کوئی نہ چکھے کوئی غلطی جملہ نکل گیا لگتا ہے میں پتہ نہیں لگا نہ مساب آس پائے کہ تسی ہسی ہو تو میں نے خوشی کے صدقے دا ثواب ہے میرے تسی بھی ناراض بیٹھو کہ نہیں ہے دی گل نہیں سونے دی گل ہوئے تو بندہ سونا ہونا اصلا کوجے بھی سونے ہو جاتے ہیں گل جو سونے دی کرتے ہیں میں صدقے بنا دے حضرت سلمان صحابہ کرن رشت نبی پاک دے کہ دومان چک کے ایک او سونا ایک اے سونا ایک اے سونا بے رنگ جیڑے رنگ وچ کھڑے بیس پا لگ دے بٹھا اس نے عدم کرنا عمل وچ ہر ہر ادا لگ دے بٹھا از ارضا فوق السما از ارشتا تحت الثرا دل پر سارے ملک دا ایک ایک ذرا لگ دے بٹھا کمال نہیں ہو گیا رب نے پوری توجہ انوالومنٹ اور پری پلانڈ تمہارے پڑھایا حدیث پاک کے چاہتا ہے ایک نو رب نے پڑھایا ناف کو لے کے والا تک یار کی تصویر تے تجھے نو پڑھایا ناف کو پیر کی تلیاں تک یار کی تصویر تاکہ دوویں جدو کٹھے ہو تے پورا محمد نظر آوے تے آج کمال ہویا ادھے آمنہ دلالے ادھے فاطمہ دلالے تکتا دل جلالے نعرے نعرے مارتا ہے میرا ہی کمال
بھی آپ ہوں سمجھ آئیے فقیران کی بولی دی ایک دی دم دم سکے ایسا تے حسین نبی کو جدا سمجھ دے ہی نہیں تائی تے میرے حضورہ کیا حسین تو منی وانا منال حسین میں تیرے بچوں تو میرے بچوں آج رات کھلے آئے جدو موتی تھے ڈلے آئے ایک دی دم دم سکے تے جڑا ایک کو کر جانے وہ کافر مشرک مکنا تیس تے لوہے وانگوں یہ ہوں دھولن دی چھکے تسی زیادہ بندے بھی مننا لے تسی حضرت دار الاحسان میں قربان تسی صوفیہ دے مننا لے ہو تسی نیلے نمکین نہیں تسی مٹھے بھی ہو کہ تسی نمکین بھی ہو تے مٹھے بھی اپنی چاہ سے نمک دی پھر اپنی رس تے دوارے بولتے نمک ہے ہی بافر سم دیندے رہے سبحان اللہ اتھے آکے سن اس کا خراب کر دیا آئے میں اصلے تے نمک نہ آکیا میرے حضور نے فرمایا سی انا عملہ باقی یوسف اسبہ حضور فرمایا کہ یوسف مٹھا سی میں محمد نمکین اتنا ہی توڑے ویچ جاسے حالانکہ رٹے پٹے لوگوں پھر بھی جاسے بڑی لوگ جب پنڈ دادن کھانا آڑے میں نارے لاندے میں آدھے تنظیم والے مدرسہ کے چلانے میں دینا میں طالب علم روٹی کی تھوک کھانے میں میں آکھائے حمید بڑی نمکین ہے اتھے جلوہ رحمت اللہ علیہ ملک اتھے نور بھی ہے اتھے اللہ بھی باب سلمان نے تک کے نعرہ لایا ان نعرہ کدے لانا چاہیے دا سی ان چاس کتے آگیا وہ کتے تکی کھلوتا ہے آتا تو مبارک ساڑے کندے تے تو ناو آئے مبارک ادھے بھی مبارک ادھے بھی مبارک میرے پیر کرم شاہ ایک سی مرید رہتا سی جلال پور جٹن انہیں بیکھیا خواب ایک مجلس لگی ہے ولیاں کتبہ تے اوسا دی تے لڈو دا بھریا تھالے تے پوچھے آگیا یہ لڈو کتے پہ منی دینے انہاں آکھیا نبی دا دربار لگتا ہے لڈو پہ منی دینے انہاں پوچھیا یہ کیڑی خوشی ہے انہاں آکھیا آج کرم شاہ میرے آلہ کتب بن گیا ہے کہ وہ آتا ہے پھر ابو آوازہ پیانے میں لاکھ مبارک پھر لاکھ یار ملے تھے پھر لاکھ مبارک جدوں بڑی ابھی بات آگئی حضور نے دیکھیا باب سلمان دے ولے ایک دیدہ پہ انہوں مبارک پتہ نہیں میرے نبی دے سپاق دیواغج کی آیا انہاں آکھیا سلمان بابا اے بھی ٹھیک ہے پر وہ ابو ہوگا خیر من ہوگا اے پیا تکتا ہے پر اے تو میں تھلے تے جیڑا میرا علی ویرے او بلے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا صیفہ الا ذوالفقار پتر میں پیو ہے
خیبر سی نا حضور نے فرمایا ہوں انہاں نال کافی ہو گئی ہے علی نعرہ لایا جیڑا بندہ باغ وچ داخل ہو جاوے آن یہودیاں واسطے نعرہ لایا لانا جیڑا باغ وچ آوے او دے واسطے علی سید سور نال نعرہ لایا کیا سور نال میں آج دربار سے میری تقریر کی پہلے مجھے وہ کورنال تقریر کرتے ہیں میں بھی آخیا آج میں بھی سکالر پڑھا بے سوری تقریر کروں گا میں اجے باہر نکلیا اتوں بھی مولوی رل گئے تھے اتوں بھی عالم رل گئے تھے کان اتوں ایک نے دوسرے نے منہ رکھیا کرم فرماوی بے سوری تقریر نہ سنا میں آخیا اچھا بھی تو سارے ہی پورے اتو پروفیسر ڈاکٹر لوکن والے ہم سر نہیں لگاتے ہم آتے ہیں